الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترمہ میری مائیں اور بہنیں اور میرے بھائیوں، آج کے اس سبق میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ عورتوں کے بارے میں ایک خاص نصیحت کو لکھ رہے ہیں، جس حدیث کو نقل کرنے والے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز اے گریٹ صحابی، مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے۔ ان کے سوتیلے بھائی ابو طلحہ، ان کے سوتیلے والد جو تھے ابو طلحہ تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے باپ کا تو انتقال ہو گیا تھا، لیکن پھر ان کی ماں نے نکاح کیا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے پرورش پائی ابو طلحہ کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ سے کہا کوئی اچھا خادم ہو میری خدمت کرنے والا تو اس کو لے آؤ، باہر سے سودا لانا ہو مارکیٹ سے یا کچھ بھی کام ہو تو کوئی اچھا لڑکا ہو لے آؤ۔ تو حضرت ابو طلحہ نے اپنے بیٹے، سوتیلے بیٹے، یعنی پہلے باپ کے بیٹے تھے حضرت انس، ان کو اپنی اونٹ پر بٹھایا کہ چلو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اس وقت اس بچے کی عمر 10 سال کی تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی عمر صرف 10 سال کی تھی۔ ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انس ہے، یہ آپ کی خدمت کریں گے، آپ کا جو بھی کام ہوگا یہ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک فرمایا، قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک، انتقال ہونے تک خدمت کی۔ جب وفات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وقت جو ہے ان کی عمر، حضرت انس کی عمر وہ 20 سال کی تھی۔ ہمارے یہاں 20 سال کا بچہ تو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، دوسرے کی کیا کرے گا؟ 10 سال انہوں نے خدمت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
کیا کمال ہے اس بچے کا جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر رہ کر 10 سال خدمت کی۔ حضرت انس خود کہتے ہیں میں تو بچہ تھا، اور بچوں کا مزاج کھیل کود کا ہوتا ہے۔ میری نانی اور میری دادی اور میری ماں ام سلیم اور میری خالہ یہ سب مجھے سمجھا بجھا کر ترغیب دیتے تھے کہ اللہ کے نبی کا ہر کام کرنا ہے، تمہیں ادھر ادھر گھومنا نہیں ہے، کھیلنے نہیں جانا، سمجھاتی تھی۔ یہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ کام کے لیے بھیجا تو راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ کام تو اللہ کے نبی کا ایک طرف رہ گیا، اللہ کے نبی کے نبی نہیں آیا۔ گئے تو دیکھا راستے میں کام بچوں کے ساتھ کھیل رہے، بچہ ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیث سن کر یہ حدیث نقل کر رہے، بہت زبردست حدیث۔ المرأۃ اذا صلت خمسہا، عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، بس کتنی بھائی؟ 5 وقت کی نماز روزانہ پابندی سے پڑھ لے۔ The woman performed the 5 salah daily. وَصَامَتْ شَهْرَهَا، اور جب رمضان کا مہینہ ہے روزہ رکھ لے۔ وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے، غلط کام نہ کرے، زنا نہ کرے۔ وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، شادی ہو جائے اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ ایک تو 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھے، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، شوہر کے مال کی اور اولاد کی۔ تو کیا فرمایا؟ نماز، روزہ، شرمگاہ کی حفاظت، شوہر کی فرما برداری۔ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے، جس دروازے سے۔ 8 دروازے ہیں، بہت آسان نسخہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے بیان فرمایا۔ پہلی چیز نماز، نماز بہت ضروری ہے۔ یہ نماز ہے، اس کا حکم دنیا میں نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو عرش کے پاس اللہ نے اپنے نبی کو نماز دی ہے، بہت اونچے جگہ پر دی ہے، تو نماز کا ثواب بھی بہت اونچا ہے۔ اور معراج کا واقعہ تو مشہور ہے، ابھی وقت نہیں اس واقعے میں جانے کا، لیکن موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت 2-3 نہیں پڑھتی تمہاری، 50 کیسے پڑھے گی؟ کم کراؤ کم کراؤ کم کراؤ، کتنی ہو گئی؟ 5۔ اللہ نے فرمایا تیری امت 5 پڑھے گی، میں 50 کا ثواب دوں گا۔ بہت آسان۔ فرض نمازیں بہت ضروری ہے، یہ خالق اور مخلوق کے درمیان میں رشتہ ہے نماز، یہی چیز ہے، اور اسی سے اللہ راضی بھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جب جی چاہا تب پڑھ لی۔ اگر اپوائنمنٹ ڈاکٹر کا ہوتا ہے کتنی پابندی کرتے ہیں، وکیل کا اپوائنمنٹ کتنی پابندی کرتے ہیں، یا اور کوئی اپوائنمنٹ ہو تو بہت پابندی کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ٹائم کا جو نماز کی ہم پابندی نہیں کرتے، کوئی ٹیکس بھی نہیں، جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، بڑی عظمت والا، بڑی بڑائی والا، پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ اپنے نام لینے کی ہمیں اجازت دیتا ہے، تو بھی ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے۔
24 گھنٹے میں صرف 5 نمازیں دی ہے، باقی تم اپنا کام کرو، لیکن میرے سامنے 5 نمازیں پڑھ لیں۔ 24 گھنٹے میں ہم 1 گھنٹہ اللہ کو دے دو، باقی 23 تمہارا، لیکن وہ 1 گھنٹہ بھی اللہ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم 5 نماز کی بات کرتے، ویسے بھی ہماری نماز تو 10 منٹ میں ہو جاتی ہے، 50 منٹ میں سب ختم ہو ہی جاتا ہے، بہت تو 10 منٹ اور ملا لو، 1 گھنٹہ، باقی 23 گھنٹے تم اپنے لیے، لیکن 5 وقت کی نماز پڑھو۔ اللہ میرے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ میری رکوع اور تلاوت اور ذکر اذکار کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی شان تو وہی ہے جو ہے۔ بلکہ اس سے تو ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حدیث قدسی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملک شیئا۔ ساری دنیا کے انسان اور جنات سب کے سب شیخ عبد القادر جیلانی بن جائیں، سب کا درجہ ابو بکر صدیق جیسا ہو جائے، نبیوں جیسا ہو جائے، اگر بالفرض مان لیں بہت بڑے درجے ہو جائے، صحابی کے درجے پر پہنچ جائے، درجے پر تو پہنچ نہیں سکتا لیکن ایسی عبادت کر لیں، تو بھی تم میں سے کوئی بھی ایک رٹی رائی کے دانے کے برابر بھی میری حکومت میں زیادتی نہیں کر سکتے۔ میری حکومت تو جو ہے وہی ہے۔ ما زاد ذالک فی ملک شیئا، میری تمہارے سارے فرما بردار بن جانے سے میرے ملک میں، میری عظمت میں، میری کبریائی میں، میری بڑائی میں کوئی زیادتی ہونے والی نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلک من ملکی شیئا۔ ساری دنیا، جنات اور انسان سب کے سب فاجر ہو جائے، شیطان جیسے کام کرے پوری دنیا، فرمایا پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری شان میں، میری عظمت میں، میری کبریائی میں، میری بڑائی میں رائی کے دانے کے برابر کمی ہونے والی نہیں، کبھی نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تو نیکی کرے گا تو تیرا فائدہ، گناہ کرے گا تو تیرا نقصان، اللہ کا اس میں کوئی نقصان نہیں۔ آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں فرشتے کوئی عبادت میں مشغول نہ ہو، کوئی قیام میں کھڑے ہوئے پورے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدہ میں ہے، کوئی اتحیات میں ہے، کوئی ذکر میں لگے ہیں، تو اللہ کی شان میں تو کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، چاہے میں پڑھوں نماز یا نہ پڑھوں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، میں تو کہا کرتا ہوں 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست۔ ہماری زبان تو اتنی گندی ہے کہ زبان سے نہ معلوم کیسے کیسے بکواس اور کیسے کیسے گناہ ہم کرتے، پھر بھی اللہ ہماری گندی زبان سے اگر 1000 بار مشک و عنبر سے دھو لے پھر بھی گندی ہے، لیکن پھر بھی اللہ اپنا پیارا نام، اپنی پیاری تعریف، قرآن، نماز ہماری زبان سے پڑھواتا ہے۔ کہاں اس لائق ہے؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گندے ہونے کے باوجود اپنی مسجد میں، اپنے دربار میں 5 وقت بلاتا ہے، آ جاؤ میری عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ بڑا اکرام کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ جو چیز ہے نماز، یہ دین کا ستون ہے۔ حدیث میں آتا، عبداللہ ابن عمر نقل فرماتے ہیں لا دین لمن لا صلاۃ لہ،
اس آدمی کا اور اس عورت کا دین ہی نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھے. لا صلاۃ، ہاں دین ہی نہیں اس کا. انما موضع الصلاۃ من الدین کموضع الراس من الجسد. نماز پورے دین میں ایسی ہے جیسے میرا سر پورے بدن میں. اگر کوئی آدمی گلے سے سر کاٹ دے تو وہ انسان زندہ رہنے والا نہیں ہے، ختم ہو گیا. اسی طرح نماز نہ پڑھے تو اس کا دین ختم ہو گیا. یہ اللہ کے نبی فرمانا چاہتے ہیں. لا دینا لمن لا صلاۃ له. جو نماز نہ پڑھے 5 وقت کی، اس کا دین ہی نہیں ہے. اور نماز دین میں بدن میں سر کی طرح ہے. اللہ کے نبی فرماتے یہ ہے نماز کا مقام، سر کی طرح. اور فرمایا بھائی مسلم شریف کی صحیح حدیث، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. غیر مسلم اور مسلمان کے درمیان فرق نماز چھوڑنے کا ہے. مسلمان نماز پڑھتا ہے، غیر مسلم نماز نہیں پڑھتا. یہ فرق ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی نماز نہ پڑھے اسلام میں اس کا کوئی شیز نہیں ہے. لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ له. کوئی شیز نہیں اس کا، اسلام میں ہی نہیں. بعض اکابرین نے تو کہا جو نماز نہ پڑھے اس کو مسلمان کی قبرستان میں بھی دفن نہ کرو. بڑے بڑے اکابرین نے کہا. یہ چیز ہے. اور ایک روایت میں ہے الصلاۃ عماد الدین. نماز دین کا پلر ہے. جیسے یہ مسجد میں پلر لگے ہیں نا، یہ پلر ہے. من اقامہا، جس نے نماز پڑھی، فقط اقام الدین، اس نے پلر کو باقی رکھا. ومن ہدمہا فقط ہدم الدین، اور جس نے نماز those who do not perform salah they destroyed the pillars of Islam, pillars of deen, pillars of religion. یہ چیز صحابیات حضرت انس کیا فرماتے ہیں؟ صلت خمسہا، 5 وقت کی نماز پڑھے وہ عورت نمبر 1. صحابیہ کا مقام یہ تھا کہ بہت ہی زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اولے وقت میں 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی. اس لیے جو نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کی وجہ سے اس کے دوسرے دین میں اللہ اس کی مدد کرتا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا، اب پورے گھر کا نمازی بننے کا مدار، نیک بننے کا مدار ماں ہے. ہاں نماز بڑی اہمیت کی چیز ہے نا، ویری امپورٹنٹ. اس لیے گھر کو اگر نمازیوں سے آباد کرنا چاہتے ہو تو گھر کی عورتیں نماز پڑھیں. The woman they must perform salah. اگر گھر کی عورتیں عادت بنا لے تو میں سمجھتا ہوں کہ گھر والے نماز پڑھیں گے. جبکہ ماں کو دیکھ کر چھوٹا بچہ بھی پڑھتا ہے. تو گھر میں اگر نماز ہوگی تو اللہ اس گھر میں برکت، رحمت اور اس گھر والوں کو بھی نیک بنائے گا. لیکن ہمارے گھر کے اندر میں اپنی ماں اور بیٹی اور بہنوں سے کہوں گا کوئی ایسا فرد باقی نہ رہے جو نماز کا اہتمام نہ کرتا ہو. نماز کی پابندی ہو، ٹائم پر نماز پڑھ لے. بس یہی چیز ہے. جب وہ عورت 5 کام کر لے، ایک تو اذا صلت خمسہا، جب 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اور نماز بھی تھوڑا خوشی اور خضوع کے ساتھ. بچپن والی نماز نہیں جو بچپن میں ہم پڑھتے تھے، اپ اینڈ ڈاؤن، کس دی گراؤنڈ، رن ٹو ٹاؤن. اور یہ بیچاری کا ان ٹو پاؤن کرے گی، کچن ٹو پاؤن، وہ کوک ٹو کچن کرے گی، اور کیا. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے. صحابہ کرام باقاعدہ پریکٹیکلی نماز بتلاتے تھے کہ کیسے پڑھنا ہے. یہ بہت ضروری ہے، نماز بھی سیکھی جاتی ہے. تو ایک تو ہو گئی یہ بات.
اس کے لیے وضو بھی اچھا کرے، اچھی طرح وضو کرے۔ ابھی مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی جو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان کے سن ان لو جو ہے مولانا حکیم کلیم اللہ صاحب، بہت بڑے عالم، فرماتے ہیں یہ خلیفہ ہے حضرت مولانا شاہ احمد صاحب پرتاپ گری، ہمارے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے واقعہ سنایا، ہی مینشنڈ اے اسٹوری، ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہا بہت قرضہ ہے حضرت، کوئی وظیفہ دیجیے، بہت قرضہ ہے، بہت قرضہ ہے، اٹس لاٹس آف ڈیبٹ آن مائی ہیڈ، پلیز گیو می سم وظیفہ۔ حضرت نے اس کو کہا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھو لیجیے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں، واش یور ہینڈ۔ لیکن دھوتے وقت نیت کرے۔ حضرت نے کیا کہا؟ ایسے نہیں دھو لے کھانے کی شوق میں، نیت کرے کہ میرے نبی نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا، اس سنت کو میں ادا کرتا ہوں۔ یہ دل و دماغ میں ہونا چاہیے۔ That my Nabi also washed his both hands before eating, so I am practicing the same sunnah۔ یہ دماغ میں رکھیں۔ اور رزق تک ہاتھ دھونا چاہیے، ایسا نہیں کھا لیے ہم اتنا انگلی دھوتے ہیں، رزق تک ہاتھ دھونا سنت۔ پھر کھانے کے بعد بھی اس طرح ہاتھ دھو لیں، کھانے کے بعد بھی یہی تصور قائم کرنا ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کر رہا ہوں، بس سنت کی پیروی دماغ میں رکھ کر دھونا ہے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، یہ تو سنت ہے، سنت سمجھ کر۔ حکیم کلیم اللہ صاحب فرماتے ہیں چند دنوں کے بعد وہ آدمی میرے پاس آیا، اس کو قرضہ کا وظیفہ بتایا، یہ وظیفہ ہے، وہ لمبا چوڑا وظیفہ یا رزاق کو پڑھا کرو ایسا نہیں 12,200 مرتبہ نہیں، یہ وظیفہ ہے، سمپل وظیفہ۔ حضرت خود فرماتے ہیں کہ وہ آدمی چند دنوں کے بعد آیا اور کہا کہ میرا تو قرض اللہ پاک نے ادا ہی کروا دیا، اتنا زیادہ قرضہ تھا اللہ نے ادا کروا دیا۔ یہ شاہ الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حکیم کلیم اللہ صاحب کہتے ہیں میرا ذاتی تجربہ ہے۔ اب ایک سنت پر یہ ہے، ہر سنت کو ہم سنت سمجھ کر کریں گے تو کتنا فائدہ ہوگا، اندازہ لگاؤ۔ یہ تو بہت آسان نسخہ ہے، ویری سمپل۔ اس کے بعد میں نے جس کو بھی بتلایا، حضرت فرماتے ہیں جس کو بھی، ہر ایک کا قرض ادا ہو گیا۔ اب ٹرائی کریں اس کو، حضرت کی بات جو لکھی ہوئی ہے۔ تو وضو بھی سنت کے مطابق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر میں بہت عجیب عجیب فائدے، بہت عجیب عجیب فائدے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سو گھر میں ماں اور بیونوں کو چاہیے کہ دینی ماحول بنائیں، میک یور ہاؤس دا دینی ماحول، دا شیطان ڈونٹ ایون ناٹ گونا کم ان دا ہاؤس ٹو۔ When you enter in the house, ayatul kursi. When you come out, ayatul kursi. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. سنت، ساری سنت۔ گھر میں سورہ بقرہ آن کرو، گھر میں آن، if you پڑھ نہیں سکتی ہے تو you just on سورہ بقرہ، گھر میں قرآن آن کرو، اذان کی آوازیں گھر میں آنی چاہیے زور سے، اور خود بھی تسبیحات کی پابندی کریں، قرآن پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک ان خبیث چیزوں کو ختم کریں گے، جلسی کو، جادوگروں کے جادو کو اللہ ختم کریں گے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ آج سے 6-7 سال پہلے، چونکہ میں ترمذی شریف پڑھاتا ہوں 17 ایئرز سے، تو اس کی شرح میں مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو استاد اب شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ شیخ الحدیث ان سہرانپور، ہی ٹاٹ ترمذی شریف فار 40 ایئرز۔ انہوں نے ترمذی شریف کی شرح میں لکھا ہے جب کبھی مجھ پر کوئی بھی پرابلمز آیا، اینی پرابلمز came in my life,
میں نے سنت کے مطابق وضو کیا، سنت کے مطابق وضو کیا، اور یعنی مسواک ہے، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا، پھر کلی کرنا، پھر 3 بار ہاتھ دھونا، یعنی رس تک دھونے کے بعد پھر اس طرح کرتے ہوئے سنت کے مطابق برابر سے انگلیوں کا خلال، پیروں میں ٹھوس کا خلال، یہ سب نہیں بات، یہ سب کیا۔ اس کے بعد برتن میں جو بچا ہوا پانی ہوتا ہے، اس زمانے میں برتن میں وضو کرتے تھے، آج تو ٹیپ والا مسئلہ ہے تو اس میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو برتن ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک برتن ہوتا ہے، اس میں وضو فرماتے تھے۔ آپ وضو کرنے ایسا پانی ڈالتے تھے نا، ایسا ہاتھ دھو لیتے تھے پہلے تاکہ اندر میں گندا ہاتھ نہ جائے۔ اس کے بعد جو بچا ہوا پانی ہے اس میں سے 3 سپ فرام دا لیفٹ اوور واٹر، 3 سپ جو پانی بچا ہے نا اس میں سے 3 سپ کھڑے ہو کر نیت کر کے پی لیا کہ اللہ میرا فلاں مسئلہ پریشانی کا ہے تو اس کو حل کر دے۔ فرمایا جب کبھی میں نے کیا اللہ نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ یہ سنت کا فائدہ دیکھو، چونکہ اللہ کے نبی بھی وضو کا بچا ہوا پانی، ترمذی شریف میں باب ہے چیپٹر وضو کا بچا ہوا پانی، ہمیں ٹیپ میں کر لے تو آخر میں اس طرح 3 بار پی لیں، نیت کر لیں، لیکن اصل جو طریقہ ہے سنت کا وہ برتن والا، اس میں جو بچا ہوا پانی ہے اس کو وضو سے بچا ہوا پانی، یہ اس قسم کی چیزیں ہمارے علماء کرتے تھے۔ ایک بزرگ کا واقعہ سنا ہے بہت عجیب، کھانا نکالنے کی تیاری ہوتی تھی بیوی کا بھی، چلو بھائی 12 بجے کھانا کھانا، فار ایگزامپل 1 بجے یا 2 بجے کھانا کھانا ہے، اس کے 10-15 منٹ پہلے کہتے میرے والد صاحب کہتے تھے پٹ سفرا، دسترخوان بچھا دیا جاتا تھا۔ دسترخوان بچھانا سنا، اللہ کے نبی دسترخوان بچھاتے، ٹیبل کرسی ایسے بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، بچھا کے نیچے، مجبور ہے الگ بات۔ تو وہ دسترخوان بچھاتے تھے اور معمولی کھانا ہوتا تھا۔ اب آج کل تو آئٹم بہت ساری ہوتی ہے، 10-15 آئٹم ہوتی ہے، اس زمانے میں دسترخوان بچھ گیا۔ اب کہا میرے والد صاحب میری ماں کو کہتے تھے ابھی کھانا نہ نکالو، 15 منٹ پہلے دسترخوان بچھاتے تھے، 15 منٹ پہلے ابھی کھانا نکالو۔ سارے بچے بیٹھ جاتے، ہم سب ماں باپ بیٹے سارے بچیاں ہم سب بہنیں بیٹھ جاتی تھی، تو سب سے پہلے سارے بچوں کی نماز سنتے تھے، بتاؤ نماز میں کتنے فرض ہے، اس طرح سنتے تھے، نماز میں کتنے تشہد پڑھو، اتحیات سناؤ مجھے، درود ابراہیم سناؤ، رکوع کی تسبیح سناؤ، اس طرح گھر کی تربیت کرتے تھے ہمارے۔ کہا وہ بچپن کی ساری باتیں ہمیں آج تک یاد ہے، کھانا نہیں ملے گا اگر یاد نہیں ہے تو۔ 15 منٹ پہلے مدرسہ ہوتا تھا دسترخوان کے اوپر، لائک اے اسمال مدرسہ، جیسے گھر کا مدرسہ یہ ہے۔ کوئی ماں آج؟ اللہ اکبر۔ مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث، فلاح دارین ترکیسر، اللہ انتقال فرما گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ترکیسر کا مدرسہ چلانے والی اصل فیملی تو ریونین میں ہے، اس کے خاص جو رسپانسبل تھے بنانے والے اور مدرسہ چلانے والے، پیسہ وغیرہ، حاجی یوسف صاحب، in his house every Friday، سنڈے کو یا جمعہ کو، وہ اپنی ساری بیٹیوں کو، شادی ہو گئی ان کو بلاتے تھے سنڈے کو یا جمعہ کو، کب ہوم اینڈ سن ان لوز کو دعوت، سب کی دعوت، فیملی فیس، سب کو دعوت، سب کو جمع کرتے تھے اور گھر میں اچھا کھانا بناتے تھے۔ ساؤتھ افریقہ میں آج تک ہے، وہاں سال میں ہے یا 6 مہینے میں پوری فیملی جمع ہوتی ہے، پھر اس میں بیان ہوتا ہے، نصیحت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد کھانا بھی ہوتا ہے۔ سمجھائی بات ہونا چاہیے اس طرح، تو اس طرح انتظام ہوتا تھا۔
اور باقاعدہ مجلس ہوتی تھی اس میں، اور اس میں نماز کے ارکان، تشہد سب کا سنا جاتا تھا، داماد کا بھی، سن ان لو کا بھی، سب کا انٹرویو ہوتا تھا، چلو تم سناؤ تم سناؤ تم سناؤ، اور کھانا بھی اچھا کھلاتے تھے. نہیں بات. تو اس طرح گویا کہ سب کے لیے سبق پکا ہو جاتا تھا، اور پھر وہاں پر مختصر باب بیان بھی کرتا تھا. نماز پڑھنا بیٹی، سورہ تبارک پڑھنا، یاسین پڑھنا، تو یہ پرابلم میں نے یہ پڑھنا یہ پڑھنا یہ پڑھنا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس طریقے سے ایک مختصر نصیحت بھی ہو جاتی تھی، اور آپس میں محبت بڑھتی ہے. آج تو ایک دوسرے کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، یہ کیوں آگے بڑھ گیا، یہ کیوں پیچھے چلا گیا، یہ کیوں آگے بڑھ گیا. ایسا ہی ہے نا. They don't want to see each other. Why he is progressing so much? Why he got a mashallah big house? Why he got a nice car? حسد، jealousy، hatred اتنا ہو گیا ہے کہ فیملی ٹوٹ گئی، اور دل کالا ہی کالا ہے. زبان سے کتنے ہی سلام کرو، اندر میں تو کالا ہی کالا ہے. اللہ اکبر. اس لیے سب سے پہلی بات کہ نماز کی پابندی گھر کے اندر میں ہونی چاہیے. اور ساتھ ساتھ میں آگے دوسری بات جو بیان کی جا رہی ہے، جو بہت ہی ضروری ہے، نمبر 2 پر فرمایا وسامت شہرہا. عورتیں رمضان میں جب رمضان آ جائیں تو روزے رکھیں. گھر کے اندر میں ماحول ہونا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے لا تجعلوا بیوتکم قبور، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ، کچھ تو کرو اندر میں. قبرستان میں بھی کوئی نماز نہیں پڑھتا اور کوئی قرآن نہیں پڑھتا. اگر گھر میں بھی نہ پڑھے تو ہمارے گھر اور قبرستان میں کیا فرق ہے؟ اللہ کے نبی اسی لیے کہتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ. تو خاص طور پر عورتیں گھر میں، مائیں اور بہنیں نماز کی پابندی کریں، اور ساتھ ساتھ میں کیا کریں؟ قرآن کی تلاوت کریں. ہاں، دوسری چیز ہے رمضان کے روزے. یہ چیز قبر میں کام آنے والی ہے. قرآن سر پر آئے گا قبر میں، ایسا ہو جائے، پنشمنٹ کو روکے گا. نو یو کان ہٹ ہر فرام دا ہیڈ سائڈ. دانی طرف نماز آ جائے گی. قبر کی بات کر رہا ہوں میں، قیامت تو بعد ہے. قبر میں کتنے سال سونا ہے پتہ نہیں ہے، قیامت تک سونا ہے. 50 سال، 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال، قیامت کب آئے گی پتہ نہیں ہے. وہ صحابہ سو رہے 1400 ایئر سے. آدم علیہ السلام 6 7 10 ہزار سال ہو گئے سو رہے. قبر میں سونے کا اور اپنے آپ کو بچانے کا عمل بتا رہا ہوں. سب سے پہلا سر کی طرف قرآن. رات میں سونے سے پہلے تبارک الذی بیدہ الملک کبھی نہ بھولے، کبھی نہ بھولے. یہ قبر میں آ کر رہے گی. The Surah Tabarak definitely is going to come. In Hadith, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, in the qabr and will protect you from the punishment. دانی طرف نماز آ جائے گی، اور لیفٹ سائڈ میں یہ روزہ آئے گا، رمضان کے روزے لیفٹ سائڈ میں. اور پیر کی طرف زکات، عمرہ اور حج یہ آئے گا. یہ بندہ اور بندی کما کر کے پیروں سے جاتے تھے نا کمانے کے لیے. Whatever you used to get the money, when the year finished, they used to give from there some zakat. For the gold zakat, silver zakat, or money, whatever, cash zakat. تو وہ پیر کی طرف ہوگی. وہ چاروں طرف سے، اور اوپر لائٹ ہو جائے گی سورہ تبارک کی لائٹ. قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا اگر ہم یہ عمل کریں گے، بالکل اندھیرا نہیں ہوگا. اس کو بھی لائٹ. ویسے تو اندھیرے میں سوئے تو وہ تو چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے اس میں، قبر تو وہ کتنی پریشانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جہاں تک تمہاری آنکھ پہنچے، جہاں تک تمہاری نگاہ پہنچے، اتنی بڑی قبر بنا دے گا اللہ اگر یہ عمل کیا. اس کی پابندی بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے. ہاں، اس لیے
نمبر 2 پر کیا ملے گا؟ روزہ رکھنا ہے، اور وہ بھی قبر کے اندر آئے گا، اور قیامت کے دن عورت جس دروازے سے چاہے اس دروازے سے چلی جائے، اور 8 دروازے ہیں، اللہ اکبر۔ اب آگے جو ہے اس کے بعد فرمایا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنے عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، ستر کی۔ عورت کا ستر جو ہے، عورت کا نام ہی ستر ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے مشکات شریف میں، جب عورت نکلتی ہے تو آگے ایک شیطان ہوتا ہے، پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے، 2 شیطان ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی سامنے والے کی نگاہ میں عورت کی شکل میں شیطان اس کو بہکاتا ہے، عورت کی شکل میں۔ اس لیے بغیر ضرورت کے گھومنا بھی نہیں چاہیے، ضرورت ہو چلی جاؤ، لیکن اس میں بھی پردے کا اہتمام کرو۔ یہ بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے سے بتائی ہے، بہت پہلے سے۔ ایک صحابیہ، سنو چونکہ عورتوں کی بات کر رہا ہوں، ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ، حسن became شہید، ماتھے شہید ہو گیا۔ وہ آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، she came to رسول اللہ، ایسے پردہ ڈال کر آئی، she hid her, she was wearing the veil، پردہ۔ تو صحابہ کرام کو تعجب ہو رہا ہے کہ اس کا ایک بیٹا تھا، she had only one son and that son also became شہید۔ تو عورتیں تو عام طور پر ایک بیٹا مر جائے تو جزا فضا کرتی ہے، صبر نہیں ہوتا ہے، روتی ہے، سکارف بھی نکال دیتی ہے، پردہ بھی نکال دیتی ہے۔ یہ اکلوتا بیٹا شہید ہو گیا، انتقال ہو جائے۔ حالانکہ بیٹا بھی کیسا تھا؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر اس بچے پر میری نگاہ پڑی تو اس کا بچہ بالکل بہت زیادہ یعنی خوبصورت۔ تو عورتیں عقل کھو دیتی ہے نا، تو اب یہ نقاب ڈال کر آئی، صحابہ کو تعجب ہونے لگا۔ جب صحابیہ عورت حضرت ام خلاد نے صحابہ کی بات سنی کہ تم کیا کہہ رہے ہو مجھے، میں ٹیک آؤٹ مائی ویلی، پردہ نکال دوں؟ تعجب کرتے ہوئے دیکھا تو کیا کہتی ہے، فرماتی ہے میں نے اپنا بیٹا کھویا، اپنی شرم نہیں کھوئی۔ کیا بات ہے، میں نے تو اپنا بیٹا کھو دیا، اپنی شرم نہیں کھوئی میں نے۔ I didn't lost my shame، حیا، پردہ، یہ چیز۔ بخاری شریف کے اندر ایک صحابیہ کی روایت ہے، بخاری شریف میں، کہ وہ ہاتھوں کو کے اندر میں یہ جو موزے پہنتے ہیں، گلوز جس کو کہتے ہیں، وہ پہنتے، اور کہہ رہے ہیں بخاری شریف میں ہے ہاتھوں کے موزے اور ان کے پاس دستانے نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں غربت کی وجہ سے، تو وہ آستین کو انگلیوں تک پہنتی، یعنی اس کو ہے نا یہ آستین یہاں تک، تاکہ کسی کو میرا ہاتھ نظر نہیں آئے، اندر میں آستین یہاں تک ہوتا ہے، یہ سب نظر آتا ہے جی۔ تو آستین کو انگلیوں کے اوپر اندر میں چلا کر اس طرح باقاعدہ چھپا لیتی تھی۔ یہ صحابیہ کی عادت تھی۔ حضرت سودا کا واقعہ تو مشہور ہے، لیکن اگر میں اس واقعے کو بیان کرنے جاؤں گا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ، چلو حضرت عائشہ کا سن لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ہی روم میں دفن کیا گیا، جہاں ہم سلام پیش کرتے ہیں، حضرت عائشہ کا روم ہے، مکان جہاں سوتے تھے، وہیں دفن بھی ہے۔
is buried in the same place. وہیں ان کا انتقال ہوا تو نبی جہاں انتقال ہو وہیں دفن کیا جاتا ہے. تو حضرت عائشہ نے فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے شوہر تھے. He was my husband. شوہر سے پردے کا تو کوئی سوال نہیں. اللہ کے نبی تو ویسے بھی قبر میں زندہ ہے, اسی لیے نبی کی عورتوں کی شادی بعد میں نہیں ہوتی, چونکہ ان کے شوہر کیا ہے, زندہ ہے. ہم مر جائیں تو عورتوں کی شادی ہوتی, اس لیے کہ ہم تو ختم ہی ہو گئے. نبی زندہ ہے, ان کی عورتوں کی شادی نہیں ہوتی. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال کی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. 20 سال سے لے کر کتنے سال تک. لیکن سنو واقعہ, ان کا مکان ہے نا, اللہ کے نبی کو وہاں دفن کیا, کہا میرا شوہر ہے, تو جاتی تھی اس مکان میں. پھر مکان بدل دیا تھا, لیکن آتی تھی کہاں, اپنے روم, اس مکان میں آتی تھی اپنے شوہر کی قبر پر, چونکہ کوئی نہیں وہاں. پھر جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو وہ تو ان کے والد تھے, تو قبر میں دفن کیا, پڑوس میں دفن کیا. پھر بھی آتی تھی کہ میرے باپ بھی ہے, میرے شوہر بھی ہے, ادھر اللہ کے نبی میرے شوہر ہے اور ادھر میرے باپ ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ میرے انتقال کے بعد جاؤ پوچھ کر آؤ, اپنے بیٹے سے کہا حضرت عائشہ کو پوچھ کر آؤ کیا مجھے اجازت دیتی ہو کہ اس گھر میں میری قبر بنے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے تمنا تو میری تھی کہ میرا شوہر میرے باپ اس گھر میں سوئے, لیکن حضرت عمر کو میں پریفرنس ترجیح دیتی ہوں کہ ٹھیک ہے یہاں ان کی قبر ہو جائے. اس پر بس نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جب میرا جنازہ لے جاؤ وہاں نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے کے پاس, تو پھر پوچھنا کہ کیا ہم حضرت عمر کو یہاں دفن کریں. اندر سے آواز آئی ہاں ان کو یہاں دفن کر دو. تو حضرت عائشہ نے اجازت دے دی. اب حضرت عمر رضی اللہ کی تو احتیاط تھا نا, کمرہ تو حضرت عائشہ کا تھا اور وہی اس کی مالکہ تھی, ان کا مکان ہے نا, حضرت عمر کا تو نہیں ہے. اس لیے حضرت اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ جا کر اجازت لے لو, شاید میری زندگی میں میری شرم کی وجہ سے ہاں کہہ دیں, تو میرے مرنے کے بعد بھی جب جنازہ لے کر جاؤ. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے دوبارہ پوچھا, حضرت عائشہ سے اجازت دے دی اور وہاں. اب دیکھیے پردے کا احترام. پہلے میں جاتی تھی کہ میرے گھر میں میرے نبی کے پاس یعنی میرے شوہر کے پاس اور حضرت میرے والد کے پاس, لیکن جب حضرت عمر کو وہاں دفن کیا تب سے میں نے وہاں جانا بند کر دیا, میں نے پردہ کر دیا. اپنے مکان میں ملے یہ چیز ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے انشاءاللہ. اور 2-4 باتیں ہیں کہ وہ 5 چیزیں مجھے ختم کرنی ہے نا, تو ابھی یہ خاص چیز ہے. حضرت فاطمہ کا واقعہ بھی آگے بیان کیا جا رہا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پردہ داری کیسی تھی انشاءاللہ. تو 5 چیزیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا سلت, جب عورتیں 5 چیزیں کر لیں تو وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتی ہے, جس دروازے سے. یہ 5 چیزیں, اس میں سے میں نے 2 چیزیں آج آپ کے سامنے بیان کی. میری مائیں اور بہنیں, سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں, کبھی نماز نہ چھوڑیں, سب کچھ چھوٹ جائے. نمبر 2, رمضان کے روزے رکھیں جب رمضان کا مہینہ آئے, اور اگر قضا ہو جائے تو بعد میں اس کی قضا کر لیں. اور تیسری چیز میں نے بیان کی ستر, شرمگاہ کی حفاظت, یہ تیسری چیز ہے. ابھی 2 چیز ہے, شوہر کی فرما برداری اور اولاد کی تربیت. انشاءاللہ یہ 5 چیزوں پر عمل ہوگا تو یقیناً وہ عورت مرنے کے بعد جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتی ہے. اللہ مجھے اور آپ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے. یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, یا حنان یا منان, یا دیان یا سلطان, یا قدیم الاحسان. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ ہمارے اس درس کو قبول فرما, درس حدیث کو قبول فرما, اس میں آنا بیٹھنا سننا قبول فرما.
یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ بہت ساری مائیں اور بہنیں مدرسے میں بیٹھ کر آئی ہے سننے کے لیے، الہ العالمین ان کا آنا قبول فرما، ہم سب بھائیوں کا آنا قبول فرما، ایک ایک قدم کو اور اس درس حدیث کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، رحمت کا ذریعہ بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا، عفو و عافیت کا ذریعہ بنا، برکت کا ذریعہ بنا، اپنی زندگیوں میں صحیح راستے پر چلنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے۔ اے اللہ اس درس کی برکت سے ہماری ہر پریشانیوں کو دور فرما، ہماری آل و اولاد کی پریشانیوں کو دور فرما، گھریلو پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ اس حدیث کی برکت سے اے اللہ ہمارے چہروں کو منور فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں کو نورانی بنا دے، اے الہ العالمین ہماری روزی روزگار میں بے انتہا برکت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جو بات کہی جاتی ہے سنی جاتی ہے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں لوگ مکسر کے ذریعے، ای مسجد کے ذریعے، ریسیور کے ذریعے اور یہاں مدرسے میں بیٹھ کر اور مسجد میں بیٹھ کر سن رہے ہیں، سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری اعلیٰ اولاد کی، ماں باپ کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، زندوں کی مغفرت فرما، مردوں کی مغفرت فرما۔ اللہ ایمان پر قائم دائم رکھنا اور ایمان پر موت نصیب فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم و کرم سے الہ العالمین ان مخلصین اور مخلصات کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ اور ہمارے درس حدیث کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا